دنیا کے 8 مہذب ترین، ترقی یافتہ ترین اور امیر ترین ممالک کا سربراہی اجلاس لندن میں منعقد ہونے والا تھا۔ اسی دوران انکشاف ہوا کہ دہشت گرد تنظیمیں لندن میں سرگرم عمل ہیں اور ان کی کارروائیوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ برمنگھم میں بھی یہی صورتحال تھی۔ شیکسپیئر تھیٹریکل کمپنی نے رائے دی کہ ہم یہ اجلاس اگر شیکسپیئر کے شہر اسٹریٹفورڈ میں منعقد کریں تو بہتر رہے گا۔ موجودہ حالات میں رائل شیکسپیئر تھیٹر کی اسٹیج سربراہی اجلاس کے لیے موزوں ترین جگہ ہے۔ اسٹریٹفورڈ پرسکون، مختصر اور الگ تھلگ شہر ہونے کے سبب حفاظتی اعتبار سے بہترین جگہ ہے، چنانچہ تجویز مان لی گئی۔ زینو لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ سے سیدھا برکشائر پہنچا۔ اسے وہاں کا مختصر قلعہ اچھا لگا، مگر وہاں پولیس، فوج اور پتھرائی ہوئی آنکھوں والے خاص لوگوں کا ہجوم تھا۔ پتھرائی ہوئی نظریں جب قلعے کی پتھریلی دیواروں سے ٹکراتیں تو قلعے کے صحن میں سنسناہٹ پیدا ہوتی اور صحن میں کھلے ہوئے پھول رکی ہوا میں تھر تھرانے لگتے۔ ماہ جون کی خوشگوار ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ شام کے 9:30 بج رہے تھے۔ سورج غروب ہوا چاہتا تھا۔ زینو نے برکشائر سے کوونٹری جاتے ہوئے سڑک کے کنارے جا بجا مستعد دستے دیکھے جو اسلحہ بردار تھے۔ ہیٹن کا قصبہ بھی ان فرائض خاص کو ادا کرتے ہوئے سپاہی نما لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب زینو کی گاڑی اسٹریٹفورڈ کی سڑک پر رواں دواں ہوئی تو راستہ مکمل طور پر ویران تھا۔ جا بجا حفاظتی دستوں کی گاڑیاں لبے سڑک کھڑی تھیں۔ فضا میں کہیں کہیں ہیلی کاپٹر ٹھہرے ہوئے تھے جن کے گڑگڑاتے ہوئے پروں کے دائروں پر شفق کی روئی دھنک دھنک اڑ رہی تھی۔ جب گاڑی شیکسپیئر کے شہر میں داخل ہوئی تو سڑک پر لوہے کا بیریئر راستہ روکے ہوئے تھا۔ ایک بندوق بردار دوڑتا ہوا گاڑی کے پاس آیا۔ زینو نے شیشہ اتارا۔ سپاہی کچھ دیر زینو کو دیکھتا رہا، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ بیریئر نے سڑک پر حادہ زاویہ بنا کر راستہ کھولا۔ گاڑی شہر میں داخل ہوئی۔ آسمان نے شام پہنی ہوئی تھی اور شہر نے سناٹا اوڑھ رکھا تھا۔ دریائے ایون کے پانی پر کشتیاں خاموش کھڑی تھیں۔ ہر عمارت کے اوپر سر اور سروں پر آہنی ہیلمٹ تھے۔ سڑک کے 2 رویہ کھمبے روشن ہوئے تو زینو نے جواب میں گاڑی کی لائٹیں جلائیں۔ تھیٹر کے ہال کا وسطی دروازہ کھلا۔ زینو خالی کرسیوں کے درمیانی راستے پر چلتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اسٹیج پر پہنچا۔ کونے میں رکھی ہوئی چھوٹی کرسی کھینچی۔ گول میز کے کنارے پر رکھی نشست سنبھالی۔ دایاں ہاتھ گھما کر خالی نشستوں کی طرف اشارہ کیا تو 8 بیٹھ گئے۔ اسٹیج پر مکمل سناٹا تھا جس کا تماشا ہال کی سینکڑوں خالی کرسیاں کر رہی تھیں۔ گول میز پر شفاف وائن گلاس رکھے تھے جن میں سرخ وائن کی سطح پر خاموشی چمک رہی تھی۔ جب بھی کسی ساغر کی سطح پر خفیف شکن پڑتی تو خاموشی کی چمک ہاتھ پھیر کر اسے بجھا دیتی۔ زینو بولا، شیکسپیئر کہتا ہے کہ تمام دنیا ایک اسٹیج ہے اور تمام مرد و زن اداکار۔ تمام اداکاروں کا اسٹیج سے جانے کے لیے ایک راستہ ہے، اسٹیج پر آنے کے لیے ایک راستہ ہے۔ زندگی کے اسٹیج پر ہر شخص مختلف کردار ادا کرتا ہے، مہد سے لحد تک۔ شاعری اپنی جگہ، شاعری کی دلکشی اور رعنائی اپنی جگہ، مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا تھیٹر کا اسٹیڈیم ہے، ہال ہے، اور تقریباً تمام مرد و زن تماشا دیکھنے کے لیے ہال میں آتے ہیں۔ ہال سے باہر جانے کے دروازے ہیں، ہال میں داخل ہونے کے دروازے ہیں۔ اداکار ہر دور میں گنے چنے ہوا کرتے ہیں، یہی کوئی 8-10۔ اصل چیز ڈرامے کی ریہرسل ہوتی ہے جس کے لیے ہال کی نشستوں کا پر ہونا ضروری نہیں۔ خالی ہال میں یہ کام بہتر انجام پاتا ہے۔ شیکسپیئر تھیٹریکل سوسائٹی کا یہ قدم نہایت مستحسن ہے کہ انہوں نے دنیا کی اعلیٰ ترین سربراہی کانفرنس کے لیے تھیٹر کا اسٹیج پیش کیا۔ دنیا کی سیاسی تاریخ میں ایسا عملی قدم پہلے کبھی نہیں اٹھایا گیا۔ کیا تم 8 یہ جانتے ہو کہ نظام شمسی میں ایک ایسا سیارہ بھی محو گردش ہے جو مسلسل بیمار ہوتا جا رہا ہے، جس کی مٹی کی تپ اور پانی کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، جس کے جسم کو ادھیڑا اور جس کے وسائل کو بکھیرا جا رہا ہے، جس کی فضا میں سوراخ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سورج کی شعاؤں کا قہر براہ راست حملہ آور ہے۔ جب 60,000 سال بعد مریخ اس سیارے کے قریب سے گزرے گا تو دیکھے گا کہ اس کی چمک مان پڑتی جا رہی ہے، یہ کملاتا جا رہا ہے۔ کیا تم اس بیمار سیارے کی تیمارداری کرنا پسند کرو گے؟
اگرچہ اس سیارے کی تباہی سے نظام شمسی کی حرکت اور کہکشاؤں کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، مگر تمہارے تحت الشعور میں کندہ مرکز کائنات کے اس نظریے کی دھجیاں بہرحال اڑ جائیں گی جو زمانہ جاہلیت میں بھی سب سے بڑا نظریہ تھا اور 21ویں صدی میں بھی سب سے بڑا ارمان ہے۔ سمندر کا سانس گھٹ رہا ہے۔ جب تیل کی تہ لہروں پر ٹوٹ کر دھنک پیدا کرتی ہے تو مچھلیوں کی آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں، شاید اسی لیے ان کی نظر کمزور ہو چکی ہے اور وہ تیرتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ پرانے دور میں جب سمندر میں گہرا غوطہ لگایا جاتا تو آبی پہاڑ، وادیاں اور سبزہ دور سے یوں نظر آتا تھا جیسے کسی پہاڑی علاقے میں کوئی پیراشوٹ سے جست لگا کر ہوا میں تیرے تو پہاڑی منظر نظر آتا ہے، جیسے فضا میں تیرتے ہوئے ہوا باز کو پرندے نظر آتے ہیں۔ یوں کسی دور میں غوطہ خور کو مچھلیاں اور آبی جانور دکھائی دیتے تھے۔ اب سمندر کا پانی اندھا ہو چکا ہے اور غوطہ خور نابینا۔ آبی پہاڑیوں میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، تودے گر رہے ہیں، آبی لینڈ سلائیڈنگ سے سمندری شاہراہیں بند پڑی ہیں۔ اس پر تر رہا یہ کہ دھڑا دھڑ ماہی گیری سے آبی نظام تباہ ہو رہا ہے۔ سمندر کا اپنا نظام ہے، اپنا توازن ہے اور اپنا ماحول۔ بڑی مچھلی چھوٹی کو کھاتی ہے، چھوٹی آبی پودوں کو اور آبی پودے زمین کی نمکیات کو۔ انسان اس توازن کو بگاڑ رہا ہے، نتیجتاً سمندر اندھا ہو چکا ہے۔ زمین شاید لکڑی کی بنی ہوئی ہے اور انسانوں کا اژدہام اسے دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ زمین کھوکھلی ہو رہی ہے۔ زمین کا اپنا نظام ہے، اپنا توازن ہے اور اپنا ماحول۔ بڑا جانور چھوٹے کو کھاتا ہے اور چھوٹا کیڑوں مکوڑوں کو۔ انسان نے چونکہ زندگی کو بہت سنجیدگی سے لیا ہے اور موت کا خوف سرسام کی طرح دماغ کو چڑھ گیا ہے، اسی لیے انسان نے اپنے آپ کو جانوروں کی صف سے علیحدہ سمجھ رکھا ہے۔ یہ فطرت کے قانون کی خلاف ورزی ہے، مگر قدرت نے توازن کا نظام بہرحال قائم کر رکھا ہے۔ اب انسان جانوروں کی طرح اپنے ہم جنسوں کو مارتا ہے۔ انسان کو بہرحال مرنا ہے۔ اگر جانور نہیں ماریں گے تو بارود مارے گا، اور اگر بارود نہیں مارے گا تو زمینی اور آسمانی آفات ماریں گی۔ اگر پھر بھی انسانی آبادی قابو میں نہ آئی تو ایسی جینیاتی تبدیلی یا وبا پیدا ہو سکتی ہے جو نسل کا خاتمہ کر دے گی۔ ڈائنوسور بھی تو آخر ختم ہوئے تھے، وہ بڑے جانور تھے، انسان چھوٹا جانور ہے۔ تم آٹھوں چھوٹے جانور ہو میری طرح۔ زینو نے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے ہوا میں ایک قوس بنائی جو 8 چہروں کو قطع کرتی تھی، اور پھر ہاتھ اپنے سینے پر رکھ دیا۔ اس نے اپنا بیگ کھولا، گلاس اور بوتل میز پر رکھی، سرخ وائن گلاس میں انڈیل کر جام ہوا میں بلند کیا۔ چیئرز، چیئرز، آٹھوں نے جام اٹھائے۔ ایک بار میں نے دارا سے پوچھا کہ حکومت کرنے سے کیا ہوتا ہے، کیا ملتا ہے، تو جواب میں اس نے شاہانہ مسکراہٹ کی قوس چہرے پر پھیلا کر کہا کہ چہرہ اس طرح مسکراتا ہے۔ سکندر کے چہرے پر بھی شاہی مسکان کی قوس پھیلی رہتی تھی۔ میں نے ایک بار سکندر سے کہا کہ دنیا بہت وسیع ہے، کوئی بھی شخص ساری دنیا پر حکمرانی نہیں کر سکتا۔ حکمرانی کا مزہ ہی تب ہے جب قلمرو ساری دنیا ہو، ساری دنیا۔ زینو نے ہوا میں دائرہ بنایا۔ آج کل ساری دنیا میں کون حکمراں ہے؟ کوئی ہے کہ جو چہرے پر مسکراہٹ کی قوس بنا کر کہہ سکے کہ ہاں میں ہوں؟ آج کل اگر دنیا پر حکومت ہے تو بس جنون کی۔ دنیا پر بین الاقوامی مالیاتی اداروں، ملٹی نیشنل کمپنیوں اور سراغ رساں ایجنسیوں کی حکومت ہے۔ اس دنیا پر کسی ایک شخص کی تو کیا، کسی بھی شخص کی حکومت نہیں ہے۔ دنیا پر جنون حکومت کرتا ہے۔ جنون کمزور ہو جائے تو ہیجان بغاوت کر کے عنان اقتدار سنبھال لیتا ہے۔ زینو نے گھونٹ بھرا اور سپاٹ چہروں پر نظر ڈالی۔ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ اس کے حساب کے لیے ہند سے ایجاد نہیں ہوئے۔ یہ ساری دولت سمندروں میں دفن ہے۔ بحیرہ عاج میں ایک جزیرہ ہے جو کبھی روئے زمین پر تھا مگر اب 40 فٹ پانی کے نیچے ہے۔ میں وہ جزیرہ اب بھی زمین پر نمودار کر سکتا ہوں۔ اس جزیرے میں اب بھی بہت سونا ہے۔ اس کی ایک چٹان میں ہیروں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے جتنا بڑا یہ تھیٹر۔ زمین پر اس جزیرے جیسے اور بھی کئی مقامات ہیں۔ میں ساری دنیا خریدنا چاہتا ہوں، ساری دنیا۔ بولو مجھے کون بیچتا ہے؟ میں ساری دنیا خرید کر تمام سرحدیں توڑ دینا چاہتا ہوں، کرنسی اور بینکوں کا کاروبار ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بولو کون بیچتا ہے؟ زینو نے پیشکش کی۔ آپ انہونی بات کرتے ہیں، امریکی صدر نے دھیمی اور سنبھلی ہوئی آواز میں کہا۔ اس میں انہونی بات کیا ہے؟ آج کے دور میں ہر چیز کی قیمت ہے۔ تمہارے ملک کی قومی آمدن معاشی اصولوں پر متعین ہوتی ہے جو میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم اپنا ملک مجھے بیچو، میں خریدتا ہوں۔
یہاں تک کہ تمہارے تمام ملکی اور غیر ملکی قرضے بھی اس قیمت میں شامل ہوں گے۔ آپ آخر ہمارا ہی ملک کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ امریکی صدر نے پوچھا۔ فرض کیا کہ میں ایک کار خریدنا چاہتا ہوں، زینو نے جواباً پوچھا۔ مگر کار اور ریاست میں فرق ہے آخر کار، صدر نے رائے دی۔ کیا فرق ہے؟ دونوں کی مشینری ہے، دونوں چلتی ہیں، دونوں کا چلانے والا ہوتا ہے، دونوں خراب ہو جاتی ہیں، دونوں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں، دونوں کی قیمت ہے، کیونکہ آج کے دور میں ہر چیز کی قیمت ہے۔ زینو نے دوسرا گلاس بھرا۔ آپ دنیا کو سونے اور ہیروں کے بدلے خریدنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم سونے اور ہیرے کو کرنسی ماننے سے انکار کر دیں تو آپ کیا کریں گے؟ کئی ٹن سونا اب بھی بینکوں میں پڑا ہوا ہے، مگر وہ کرنسی نہیں ہے، چنانچہ زر مبادلہ کی حیثیت سے سونے کی کوئی اہمیت نہیں۔ امریکی صدر نے سوال کیا۔ سونے اور ہیرے کی میرے نزدیک بھی کوئی اہمیت نہیں۔ تم اگر سونے اور ہیرے کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو دنیا بھر کی عورتوں سے پوچھو۔ سونا اور ہیرا ان کے دلوں کا ارمان ہے۔ مردوں کی اکثریت بھی اس کی اہمیت کی معترف ہے۔ اگر ایک میدان میں بہت سا سونا اور ہیرے رکھ دیے جائیں اور دوسری طرف کاغذی کرنسی کے انبار، تو لوگ کس طرف دوڑیں گے؟ زینو نے کہا۔ آپ عجیب و غریب مگر دلچسپ باتیں کرتے ہیں۔ چلیے، آپ تو ساری دنیا کے خریدار ٹھہرے، مگر بیچنے والا کون ہوگا؟ برطانوی وزیر اعظم نے پوچھا۔ آپ لوگ، زینو نے آنٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ مگر ہم ایسا اہم فیصلہ نہیں لے سکتے۔ ہمیں اپنی کانگریس یا پارلیمنٹ سے پوچھنا ہوگا، شاید ریفرنڈم بھی کروانا پڑے گا، یا گیلپ پول، امریکی صدر نے کہا۔ اگر تم لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے تو میٹنگ کیوں کر رہے ہو؟ زینو نے پوچھا۔ دیکھیے صاحب، بادشاہت اور جمہوریت میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ زینو نے پوچھا۔ بادشاہت میں ایک شخص فیصلہ کرتا ہے، جبکہ جمہوریت میں پورا ملک۔ امریکی صدر نے کہا۔ پورا ملک کبھی بھی فیصلہ نہیں کرتا، خواہ وہ بادشاہت ہو یا جمہوریت۔ ایک مختصر سا گروہ ہوتا ہے جو فیصلے بناتا ہے۔ اگر بادشاہت ہو تو یہ فیصلے بادشاہ سناتا ہے، اور اگر جمہوریت ہو تو صدر یا وزیر اعظم۔ فیصلے کرنے اور سنانے میں فرق ہوتا ہے۔ لوگ صرف فیصلے سنتے ہیں، زینو نے کہا۔ چلیے، ہم اپنے گروہ سے پوچھیں گے، برطانوی وزیر اعظم نے کہا۔ پوچھ لو، کیا آپ ہمارا ملک شہروں سمیت خریدیں گے؟ امریکی صدر نے اچانک حیرت سے پوچھا۔ کیا کار بیچنے والا مجھے ایسا سوال کرے گا؟ ظاہر ہے کہ کار انجن اور پہیوں سمیت خریدی جاتی ہے۔ بیکار کار کار نہیں ہوتی، کار ہوتی ہے آخر کار، زینو نے سمجھایا۔ فرض کیا میں ایک بہت بڑی اور پرانی حویلی خریدنا چاہتا ہوں جس میں کئی خاندان نسل در نسل آباد ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان خاندانوں کو وہ حویلی خالی کرنی ہوگی، اور اگر میں حویلی خریدنے کے بعد انہیں یہ کہوں کہ وہ اس میں رہ سکتے ہیں تو وہ بخوشی رہیں گے، زینو نے پھر سمجھایا۔ یعنی اس جدید ترقی یافتہ اور مہذب دور میں ہم آپ سے انسانوں کا سودا کریں گے؟ کیا آپ ہم سے یہ توقع کرتے ہیں؟ اس بار صدر نے جذباتی لہجے اور اونچی آواز میں رد عمل کیا۔ سمندر اندھا اور زمین کور چشم، اور تم اسے جدید ترقی یافتہ اور مہذب دور کہتے ہو؟ زینو نے پوچھا۔ آپ ترقی یافتہ دور کسے کہتے ہیں؟ برطانوی وزیر اعظم نے گلا صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ ترقی یافتہ اور غیر ترقی یافتہ مبہم تراکیب ہیں۔ کسی بھی دور میں نظام قدرت قائم رہنا چاہیے۔ نظام قدرت توازن اور اعتدال میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دیتا۔ جب سے تہذیب قائم ہوئی ہے، کوئی بھی دور ترقی یافتہ نہیں رہا۔ وسائل کا حصول اور استعمال ہمیشہ سے انسان کا نصب العین رہا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وسائل کے حصول کا جذبہ پختہ ہوتا رہا۔ آج کل یہ جذبہ ایک جنون کی شکل اختیار کر گیا۔ اسی لیے دنیا پر کسی شخص کی حکومت نہیں، دنیا پر جنون حکومت کرتا ہے، زینو بولا۔ تو کیا انسان دوبارہ غار کے دور میں چلا جائے؟ برطانوی وزیر اعظم نے پوچھا۔ غاریں تو سامنے نظر آ رہی ہیں، زینو نے تھیٹر کے اندھیرے ہال میں پڑی ہوئی خالی نشستوں کی طرف اشارہ کیا۔ معاف کیجیے، آپ کے خیالات خاصے دقیانوسی ہیں، امریکی صدر نے گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں نے دنیا خریدنے کا جدید خیال پیش کیا تھا، مگر تم اس کی حامی بھی نہیں بھرتے، زینو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر گلاس ہوا میں بلند کر کے خرید و فروخت کا جام تجویز کیا۔ میں ساری دنیا خریدتا ہوں، بولو کون بیچتا ہے؟ ساری فری مارکیٹ سے میرا سوال ہے، سارے کمیونسٹوں سے، سارے سوشلسٹوں سے، اور ساری بادشاہتوں سے۔ ہم نے عرض کیا نا کہ ہم اپنے گروہ سے پوچھیں گے، برطانوی وزیر اعظم نے دہرایا۔ تو پوچھو، زینو نے زور دے کر کہا، اور ٹیلی فون کی طرف اشارہ کیا۔ 8 سربراہوں نے موبائل فون چلائے اور ایسے گفتگو کرنے لگے جیسے سٹاک ایکسچینج کے کارندے مارکیٹ کے بھاؤ اترنے اور چڑھنے پر جذباتی انداز میں لگاتار بولتے ہیں، یوں کہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی۔
आधा घंटा शोरगुल बरपा रहा। जाम भरते छलकते रहे। वाइन की मीठी और कसैली महक बुखारात की सूरत में हर मोबाइल फ़ोन के मसामों में उतरती रही। वो इधर उधर टहल रहे थे और हैजान अंगेज लहजे में बातचीत कर रहे थे। थिएटर का स्टेज भारी कदमों की चाप से थरथरा रहा था। बिलाखिर ऐसा सन्नाटा तारी हुआ जैसे स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार बंद होने पर हुआ करता है। सारे नशिस्तों पर बैठे हुए थे और खामोश थे। तो क्या तय पाया? जीनो ने पूछा। हमें कहा गया है कि सिर्फ मीटिंग के एजेंडे पर बातचीत करें। सबने मुत्तफ़िका फैसला सुनाया। मीटिंग का एजेंडा क्या है? दुनिया की फलाह बहबूद, गुर्बत का खात्मा, दहशत गर्दी का खात्मा, गरीब मुल्कों के कर्ज़ों का मामला, माहौलियाती आलूदगी, जीनियाती तब्दील शुदा बीजों से काश्तकारी और खला नवर्दी। तुम दुनिया की फलाह बहबूद करो, मैं चलता हूँ। और हाँ, बर्टिल को परेशान करना छोड़ो। उसका कसूर सिर्फ यह है कि उसने मुझे दरियाफ्त किया। अब बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे बर्टिल को रात दिन जिच करते हैं, सोने और हीरों का पता पूछते हैं। उन इदारों को यह फ़िक्र लाहक है कि बेपनाह दौलत अगर अचानक सतह ज़मीन पर आ गई तो बैनुल अक़वामी मईशत का क्या बनेगा। इस बात का फ़ैसला मैं करूँगा कि दौलत कब नमूदार होगी और उसका आलमी मईशत पर क्या असर होगा। जीनो ने अपना बैग बंद किया, स्टेज से उतरा और कुर्सियों के दरमियान चलता हुआ अंधेरे में गायब हो गया।